اس ضمن میں جو عنوانات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کی خلافت کا انعقاد کیسے ہوا، اور اس کے بعد جو فتوحات ہیں یعنی عراق اور ایران کی فتوحات ہیں، شام کی فتوحات ہیں، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور اس طرح کے کچھ واقعات کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ، اس کا پس منظر کیا تھا، اس میں کیا علل و اسباب تھے، کیا سازش تھی وہ، اور پھر آخر میں خلفائے راشدین کے دور کا نظام حکومت کیسا تھا، شعبے کیا تھے، اور رفاہی کام وغیرہ، ان سے متعلق بات کروں گا۔ مگر ان سب سے پہلے اہم چیز جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے۔ اس کو بیان کرنا یہ آج کل کے دور میں اہم ہو گیا ہے۔ یہ بہت ساری عجیب و غریب باتیں ہیں جو پہلے نہیں پھیلائی گئی، وہ قریبی زمانے میں پھیلائی گئی، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں خود حلقہ اہل سنت میں اور اہل سنت میں بھی زیادہ تر حلقہ دیوبند کے اندر پھیلائی گئی۔ دوسرے لوگ ان سے اتنا متاثر نہیں ہیں، ہمارے لوگ ان غلط باتوں سے زیادہ متاثر ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے نا، کہ آپ تلوار لے کے مشتعل حالت میں جا رہے تھے، اور اس سے پہلے قریش کی میٹنگ ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور پھر راستے میں ان کو روکا گیا، اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، بہن کی پٹائی کی، اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیات سنی اور پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، اور آپ سب نے بچپن سے لے کے اب تک اس کو سینکڑوں بار سنا ہوگا، اور ہمارے اکابر نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اس واقعے کا یکسر انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے جو کہنے والے تھے میرے علم کے مطابق اب سے کوئی 40 سال پہلے مولانا حبیب الرحمان صدیقی کاندھلوی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس میں یہ بات لکھی، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے اور بھی بہت ساری اس میں باتیں لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت۔ وہ مذہبی داستان ہے، ان کی حقیقت میں کچھ چیزیں تو واقعی ایسی ہیں جو افسانوں کے طور پہ، یعنی افسانے ہیں لیکن وہ دینی واقعات کے طور پہ سنائے جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے تو وہ کام اچھا تھا کہ انہوں نے من گھڑت واقعات کی نشاندہی کی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب کام یہ کیا کہ اسلامی تاریخ کے، سیرت نبویہ کے بہت سارے مسلمات تھے، ان کو بھی انہوں نے جھوٹے واقعات میں شامل کر دیا، اور بڑے عجیب و غریب دلائل اس پر دیے۔ مثلا ایسی چیزیں جن کا تعلق کرامات سے یا معجزات سے ہوتا ہے، بعض ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے عقلی بنیاد پر انہوں نے ان کا انکار کر دیا، جبکہ کرامات یا معجزات کو عقلی بنیاد پر مسترد کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ کبھی نہیں رہا، یہ معتزلہ کا طریقہ ہے۔ اور اس پوری کتاب میں ان کا جو زیادہ تر جھکاؤ ہے وہ ناسبیت کی طرف نظر آتا ہے، یعنی جن چیزوں سے، کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جو کامن ہیں، انہوں نے مختلف صحابہ کرام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نفی کی ہے، تو غلط طور پہ نفی کی ہے، مگر اس کے علاوہ زیادہ تر جھکاؤ ان کا جو حضرت علی کے فضائل میں روایات ہیں یا واقعات ہیں، یا حضرت حسن حسین کا جو مرتبہ جن سے ثابت ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ان سب کی وہ نفی کرتے چلے گئے، تو اس سے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ناسبیت کی طرف وہ واضح ہوتا ہے۔ اور دور حاضر میں جو لوگ ناصری ہیں لیکن اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، وہ کتاب ان کے نزدیک ایسی معتبر ہے جیسے اہل سنت کے ہاں
बुखारी और मुस्लिम मोतबर। वो कहते हैं ऐसा महक़क़ तो दुनिया में तो गुजरा ही नहीं। अच्छा, इससे क़त्अ नज़र मौलाना हबीब रहमान सिद्दीक़ी कांदहलवी बहुत बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं। और एक बहुत आला अहले देवबंद के एक बहुत बड़े इल्मी घराने से उनका ताल्लुक था। ये उनके जो वालिद माजिद थे मौलाना इशफ़ाक़ रहमान कांदहलवी, वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने दौर के। और फिर मौलाना हबीब रहमान सिद्दीक़ी साहब ये तहरीक पाकिस्तान में भी शरीक रहे, पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शरीक रहे। फिर पाकिस्तान आ गए, यहाँ बहुत सारे उन्होंने काम किए, उनके कारनामे हम थे। लेकिन जब ये किताब उन्होंने लिखी तो फिर हमारे जितने भी अकाबिर देवबंद हैं उस ज़माने के, जैसे मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब थे, मौलाना यूसुफ बिनूरी साहब थे, या और जो ज़माने के बड़े बड़े हजरात थे, सब ने उस किताब को नापसंद किया। फिर ये अहले सुन्नत के मसलक से हटी हुई। तो उस किताब में उन्होंने हद ये है कि हज़रत हसन हुसैन की सहाबियत से इनकार कर दिया। ये दोनों सहाबा की सफ़ में ये दोनों नहीं आते, इनको सहाबी नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में अजीब व गरीब दलाइल नहीं। यहाँ से मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले ये बात उस किताब में कही कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का जो वाक़या वो बिल्कुल झूठा है, ऐसा कोई वाक़या हो ही नहीं था। और उसके लिए उन्होंने जो दलील दी, कई दलीलें ऐसी हैं उनकी, उनका कोई वज़न नहीं है, लेकिन जो एक दलील बज़ाहिर वज़नी लगती वो ये थी कि भी बुखारी शरीफ में हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये फरमाते हैं कि मुझे याद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हमें इस्लाम लाने की वजह से हमको वो पकड़ा करते थे, हमको मारा करते थे, जंजीरों से हमें बांध दिया करते थे। ठीक है, तो इससे वो इस्तेदलाल करते हैं। देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो अपने बहनोई यानी सईद इब्न ज़ैद जो इनके बहनोई थे, उनकी बहन फातिमा के शौहर थे। तो बुखारी से मालूम होता है कि उनको तो पहले ही उनके इस्लाम लाने का इल्म था। जब उनको पहले ही उनके इस्लाम लाने का इल्म था और इस्लाम लाने की वजह से उनको जंजीरों से बांध दिया करते थे, जैसा कि बुखारी शरीफ में है, तो इससे ये साबित हुआ कि वो सारा वाक़या जो बता रहा है कि रास्ते में उनको अपने बहन और बहनोई की इस्लाम लाने का इल्म हुआ, वहाँ से बिखर के वो फिर घर चले गए, जाके उनकी पिटाई की, तो ये दोनों के अंदर तज़ाद। तो मेरे ख्याल में ये इन दोनों में तज़ाद कोई नहीं है। उनकी बात का जवाब बड़ी आसानी से मुमकिन है, और वो इस तरह मुमकिन है कि बाज़ औक़ात एक चीज़ इंसान को मालूम तो होती है, लेकिन जब कोई उस बात को ताने के तौर पे कहता है ना, तो फिर इंसान बिखर जाता है। तो बुखारी शरीफ वाली बात भी सही है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बहन और बहनोई के इस्लाम लाने का इल्म था, या कम अज़ कम भाई का बहनोई के इस्लाम लाने का इल्म तो ज़रूर था, जैसे बुखारी में एक हमें वो जंजीरों से बांध देते थे। वो मालूम था। लेकिन जिस दिन वो उस इरादे से जा रहे तलवार लेके, उस दिन जो रास्ते में हज़रत नुईम बिन हम्माम से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हज़रत उमर ने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने। अब ये मौका ऐसा था कि जो हज़रत नुईम थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो ये समझते थे कि ये शख्स जो है सब मुश्ताइल है, और कोई शख्स मुश्ताइल हो और किसी काम की तरफ वो दौड़ा जा रहा हो, झपट रहा हो, तो उसका थोड़ा सा जहन तब्दील कर दिया, जैसे माइंड चेंजिंग कहते हैं, जहन को दूसरी तरफ जरा मुंतकिल कर दें, तो वो कैफियत उसकी जाती रहती है। तो इसलिए जो वो बात जिनको पहले ही मालूम थी, उसको ताने के तौर पे कहा कि उसको तो बाद में देखना, तुम्हारे बहन और बहनों जो मुसलमान है, यानी वो भी तो मुसलमान है, उनको तुम कुछ नहीं कहते। तो इससे फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को वो ताना ज़्यादा लग गया, और उसी गुस्से में फिर वो घर चले गए। और वो दिन इत्तेफाक से ऐसा था कि उस दिन तो वो कुरान की घर में तालीम भी हो रही थी, और वो भी उन्होंने छुप के बाहर सुन ली, और उसी वजह से फिर उन्होंने जाके उनको मारा पीटा भी। तो वो मारना पीटना इसलिए नहीं था कि उनको अभी पता लगा था इस्लाम लाए, बल्कि मारना पीटना इसलिए था कि इनको इस्लाम से हटा दें, मार मार के इनको कहें कि इस्लाम छोड़ दो, और मार ही रहे थे इसलिए। तो इसीलिए उनकी बहन फातिमा ने कहा कि उमर तुम हमें कत्ल ही कर डालो, लेकिन हम जिस रब पे ईमान ला चुके हैं
اس سے ہم کفر نہیں کر سکتے۔ تو تب انہیں پھر وہ جو بہن زخمی تھی تو ان کو خیال آیا کہ اللہ نے دل میں ہدایت کا ڈال دی، ان کا ٹائم لکھا ہوا تھا ہدایت کی طرف آنے کا، بلکہ ہدایت کے ائمہ میں شمار ہونے کا۔ تو اس لیے پھر انہوں نے وہ ساری بات آپ کو معلوم، ان سے کہا کہ اچھا مجھے پھر وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو غسل کیا، پھر وہ آیات سنی، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب مسلمان ہو کے اعلان کیا گیا، یعنی چونکہ طبیعت میں حمیت اور غیرت تو بہت زیادہ تھی، اس لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ذہن بھی ان کے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اس وقت وہ دار ارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی، تعلیمی وہیں پہ ہوتی تھی، کعبہ میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجد حرام۔ تو تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ذلت کیوں برداشت کریں، چلیں سب جا کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز اس کے بعد سے انہوں نے پڑھنا شروع۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے جو تاریخ امت مسلمہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے بھی طبیعت کے انتہائی شریف آدمی، غیور بھی تھے، دلیر بھی تھے، شریف بھی تھے۔ یہ جو واقعہ تھا جو ابو جہل نے اکسایا تھا، وہ ایک وقتی آپ اسے اشتعال کہہ لیں، اس کی وجہ سے وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ تلوار لے کے نکل پڑے، ورنہ طبعی طور پر ان کی ایک دو واقعات ایسے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک نرم دلی اور ایک حقیقت کو سمجھنا اور قبول کرنا ان کی طبیعت میں تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے میں نے تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے فضول اعتراضات کیے ہیں کہ جی اس میں صحابہ کی انہوں نے توہین کر دی ہے۔ تو وہ آپ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو صحیح روایت ہے، صحیح حدیث کے اندر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور میں نے کوئی رد و بدل اس میں نہیں کیا، جیسا واقعہ ویسے لکھ دی۔ تو اگر کسی کو پھر اعتراض ہے تو سیدھے سیدھے پھر وہ منکر حدیث ہے، وہ مجھ پہ تو اعتراض نہیں کر رہا۔ وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو اس میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو کے مدینہ مکہ سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو صحابی کو کوئی کام یاد آ گیا کہ ممکن ہے کوئی سامان وغیرہ رہ گیا گھر میں، وہ لے کے آنا، باہر انہوں نے بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں آ گیا۔ تو وہ مکہ واپس چلے گئے اور یہ تنہا جنگل میں اس جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ہوا اور ان کو دیکھا کہ سامان بندہ بنایا مسافروں والی حیات میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پوچھا بھی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ چاہتی تو کوئی بہانہ بنا سکتی تھی کہ رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن اللہ کی بندی نے سچ سچ بول دیا کہ تم لوگ تمہارے قوم والے ہمیں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے، تو وہاں جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ ہم اپنے دین پہ عمل کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جو ایک حقیقت بینی تھی اور ایک انسانیت تھی اور ایک ہمدردی تھی، اس کی بنا پہ انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری قوم کیوں نکال گئی؟ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمودار، رنج کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، یہ کہہ کے وہاں تشریف لے گئے۔ تو بعد میں جب وہ صحابی آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابھی عمر یہاں آئے تھے، اور اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی، یعنی ان کے چہرے کے آثار، ان کی کیفیت اگر آپ دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے تو ان کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ایک بات مشہور تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے بڑے سخت مخالف ہیں، تو اس بنا پہ انہوں نے صحابی نے کہا کہ بھائی خطاب کا گدھا تو اسلام لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا اسلام نہیں لا سکتا۔ اب یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اسی طرح۔ تو اب یہ الفاظ کیا وہ صحابی کے الفاظ کی گستاخانہ ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس وقت اسلام نہیں لایا اور اس کے اسلام لانے کی امید بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیے۔ اب یہ تو اللہ جانتا تھا نا کہ وہ شخص اسلام میں کتنا آگے نکل جائے گا، یہ صحابی اور ان کی اہلیہ یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، وہ ان سے بہت آگے ہوں، یہ تو اللہ جانتا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے، یعنی اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے اوپر کچھ مہربانوں نے یہ الزام لگایا کہ اسماعیل ریحان صاحب نے تاریخ امت مسلمہ میں حضرت عمر کی گستاخی کی، اور یہ کہا ہے کہ جی گدھا اسلام لے آئے گا تو عمر اسلام نہیں۔ یہ تو حدیث کے الفاظ تھے، ان صحابی کے الفاظ تھے، نہ صحابی کے الفاظ ہیں، میں رد و بدل کرنے کا مجھے کیا حق تھا؟ تو اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس گرفتار ہو کر آئے. تو جب انہیں گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تلوار لے کے پیچھے پیچھے بھاگے آ رہے کہ یہ کافروں کا سردار ہاتھ لگا ہے، اس کو امان ملنے سے پہلے میں اس کو قتل کر دوں. اور حضرت عباس جو انہیں گرفتار کر کے لائے تھے وہ اپنے خچر کو تیزی سے بھگاتے بھگاتے کہ عمر پہنچ نہ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت ابو سفیان کو بٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے لگے. ابو سفیان ایمان لے آؤ، کہنے لگے جی بات کچھ سمجھ تو آتی ہے لیکن ابھی جو نا پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گیا، رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو میرے حوالے کریں، میں اسے قتل کرتا ہوں. یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور پھر دعوت دے رہے ہیں اور پھر وہ آگے سے کچھ ہیلے بہانے کرتے ہیں. پھر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ دیں مجھے، میں اسے قتل کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو دعوت دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اسی مجلس میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا مسلمان. اور بھائی یہاں دیکھیں، یہاں تو خود حضرت عمر رضی اللہ کا اپنا اندازہ غلط ہو رہا ہے اور یہ شخص کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا اور سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے. لیکن چند منٹ بعد وہی شخص اسلام لے آتا ہے، وہ صحابی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو واقعہ بتایا، اور یہ کہ جو اصل واقعہ ہے اسلام لانے کا یا اس سے پہلے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور ان واقعات کو ہمارے سارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے، صحابہ کی سیرت لکھنے والوں نے، سب نے ان کو بیان کیا. تو وہ لوگ زیادہ بڑے علماء تھے. آج کل جو لوگ اس صدی کے اندر آ کر 50-60 سال پہلے کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 50-60 سال پہلے سے زیادہ فتنے نمودار ہوئے. اس لیے میں 1950 کو فتنوں کا آغاز مانتا ہوں کہ 1950 کے بعد سے جو فتنے عقلی اور اعتقادی پیدا ہوئے ہیں نا، اور خاص طور پہ اسلاف کی میراث کو مسترد کرنے کے، وہ پچھلی 13 صدیوں میں، 13.5 صدیوں کے اندر وہ پیدا نہیں. تو اس زمانے کے بعد کے جو بھی چاہے کتنا بڑا اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہو، وہ قدیم علماء کے جوتوں کی خاک کے برابر تھی. اچھا، اب ہم آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے متعلق. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ کی خلافت منعقد کیسے ہوئی. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کا مقام اور مرتبہ کارنامے اتنے واضح تھے کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ دوسرے نمبر پہ. یہ بات ایک بدیہی حقیقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث میں جو فرمایا تو اس میں یوں تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر یوں گئے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور ابو بکر و عمر. اور اس طرح کے فضائل پر جو مناقب ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو وہ صحابہ کرام میں کسی کو بھی شک نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کوئی ہیں تو حضرت عمر ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ فضیلت اور صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کے بعد ان جیسا کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں. یہ بات سب پہ سورج کی طرح واضح تھی. جیسے سورج چمکتا ہے اس میں شک نہیں، ویسے یہ بات واضح. اچھا، اب اگلی بات یہ کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو رہی تھی، یعنی بیمار اتنے تھے، وہ معلوم تھا کہ میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے اس وقت میں اپنی وصیت لکھوانا شروع کی، ولی عہدی. اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں لکھوائی، ولی عہد کسی کو نہیں بنایا، جانشین باقاعدہ بنانے کا اعلان نہیں کیا، مسلمانوں پہ چھوڑ دیا تاکہ ان کی فکر و نظر کی مشق ہو اور اس کو آزمایا جائے. وہ فکر و نظر صحیح جگہ پہنچی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا دی ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے ایک دوسری چیز آپ نے وہ اختیار کی، یعنی ولی عہدی کی وصیت. تو بیماری کی حالت میں آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اب جانشین ہم کیسے مقرر کریں. تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ جی حضرت عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جی بالکل بہت قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طبیعت میں تھوڑی سختی ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ وہ سختی جو ہے نا وہ میری نرمی کی وجہ سے، تو جب ان پہ خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو نرم ہو جائیں گے. تو خیر اس طرح کی تھوڑی سی مشاورت تو ہوئی، اور اس مشاورت میں یہی بات تھی کہ اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں. اور اس کے بعد
پھر آپ نے عثمان نے کہا اچھا تم وصیت نامہ لکھو۔ وہ وصیت نامہ لکھواتے ہوئے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ اس میں انہوں نے حضرت عمر کا نام نہیں لکھوایا تھا، وہ جگہ بھی خالی تھی۔ یعنی الفاظ کچھ اس طرح انہوں نے کہے کہ میں میری طرف سے ابو بکر ابن قحافہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے وصیت۔ تو جب وہ بے ہوش ہوئے تو عثمان کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خلیفہ اسی بے ہوشی میں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں تو وصیت ادھوری نہ رہ جائے۔ تو چونکہ بات چیت تو سن چکے تھے وہ کہ حضرت ابو بکر کی جو رائے ہے حضرت عمر کے بارے میں ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی یہ لکھ دیا، عبارت لکھ دی کہ میں نے تمہارے لیے عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، یہ انہوں نے عبارت لکھ دی۔ جب حضرت ابو بکر کو ہوش آیا تو ان کو عبارت سنا دی کہ میں نے آگے یہ لکھ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے تعریف فرمائی کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ مقرر ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بعد وفات پا گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی جو صلاحیتیں پہلے بھی واضح تھی، لیکن منصب خلافت سنبھالنے کے بعد آپ میں ایسی صلاحیتوں کا عروج نظر آتا ہے جسے ہم کرامت کہہ سکتے ہیں۔ وہ انسانی کسب سے یا انسانی محنت سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ صرف خلافت نبویہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کی وراثت، اس کی برکت تھی، اس کے انوارات تھے کہ آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منتظم اور بڑی بڑی عالی شان حکومتیں چلانے والے ایسا نظام وہ وضع نہیں کر سکتے۔ آپ کے زمانے میں ان چیزوں کو تو ہم بعد میں بیان کریں گے، ابھی پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں فتوحات پر پہلے ہم بات کریں گے، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں گئے تھے کہ اس وقت معرکے جاری تھے، جہاد جاری تھا عراق میں بھی اور ایران میں بھی۔ تو جو سب سے پہلے جو معرکہ تھا وہ تو اس وقت سمجھیں کہ وہ تو بڑی شدید لڑائی وہاں پہ ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے کی آخری لڑائی وہ جنگ اجنادین کی لڑائی، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کی اور وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یرموک کا معرکہ پیش آیا، اور یرموک کے معرکے کے بارے میں اگر آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے تو وہ کہیں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جی وہ سن 13 ہجری میں کہیں کسی نے لکھا ہے، کسی نے 15 ہجری میں لکھا ہے، کسی نے 14 ہجری میں لکھا ہے، بڑے اس میں اختلافات نظر آتے۔ اور مزید یہ کہ جس نے اس کو 13 ہجری میں لکھا ہے اس نے واقعات بھی الگ لکھے ہیں، جس نے 14 ہجری میں لکھا ہے یا 15 میں لکھا ہے اس نے واقعات الگ لکھے ہیں۔ تو اس میں جہاں تک میں نے غور کیا مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ یہ جنگیں ہی الگ الگ، نام دونوں کا یرموک ہے لیکن الگ الگ موقع پر یہ ایک ہی میدان میں یہ دو یا اس سے زیادہ جنگیں پیش آئی ہیں۔ بظاہر وہ دو ہی ہیں، ایک تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ہوتی تو سال کا قول اس میں اختلاف ہوتا جی فلاں سال کا واقعات بھی دونوں میں الگ الگ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یرموک کا جو پہلا جو معرکہ تھا وہ الگ تھا۔ اچھا دیکھیں اس کے بارے میں وضاحت بھی ہے، اب میں آپ کو جب واقعات سناؤں گا نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کتنا فرق ہے۔ یرموک کا جو پہلا معرکہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے 6 دن بعد پیش آیا تھا۔ اچھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یرموک کا جو مشہور جو اس کے واقعات ہیں اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید کو معرکے کے درمیان معزول کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی جانب سے قاصد آیا تھا، سفیر آیا تھا، اس نے حضرت خالد کو معرکے کے عین درمیان ان کو معزول کر دیا سپہ سالار نے۔ تو جو واقعہ یرموک کا 6 دن بعد پیش آیا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ 6 دن کے اندر کوئی قاصد وہاں سے حضرت عمر کا پیغام لے کے وہاں پہنچ جائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات تھے۔ جس میں معزول کیا گیا تھا وہ سن 14 یا 15 ہجری والا معرکہ یرموک تھا، تو اس لیے ہم اس کو معرکہ یرموک اول اور معرکہ یرموک ثانی کہہ کے اس کو ہم تعبیر کریں گے۔ تو جو پہلا معرکہ تھا، چونکہ اس وقت تک تو حضرت صدیق اکبر کی وفات کی خبر بھی نہیں پہنچی تھی میدان جنگ میں، اور مسلمان دشمن کے آمنے سامنے تھے، اور تقریباً 36,000 سپاہی تھے جو مختلف صحابہ کی کمان میں تھے،
لیکن ان کے اوپر کوئی جیسے سپریم کمانڈر کہتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ رومیوں کا اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، یعنی تقریباً 2.5 لاکھ رومی سامنے تھے اور ہم سے 36,000 ہیں. تو ہماری ترتیب جو یہ بنائی تھی حضرت ابوبکر نے کہ 6-6 7-7 ہزار سپاہی الگ الگ صحابہ کی قیادت میں الگ الگ سمتوں میں وہ جا رہے تھے، تو وہ مقصد اس لیے تھا تاکہ ہم سہولت سے الگ الگ جگہوں پہ لڑیں. اگر حضرت صدیق اکبر کو موجودہ صورتحال کا علم ہو جائے کہ اتنا بڑا لشکر ایک ساتھ سامنے آ گیا اور اسی لشکر کو دیکھ کر یہ سارے پھر جمع ہو گئے تھے، تو وہ ضرور ہمارے اوپر ایک سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیتے. تو اس لیے ہمیں ایک سپہ سالار کی قیادت میں لڑنا چاہیے، ورنہ ہم شکست کھا جائیں گے، ویسے بھی کم ہے. اور جب سپہ سالار الگ الگ ہوں گے تو تنظیم بھی اچھی نہیں ہوگی. تو اس مجلس میں اگر خالد نے دیکھیں اس میں خود کہا کہ آپ مجھے سپہ سالار بنا. اب عام طور پہ جو شریعت کا ایک آداب بتائے گئے ہیں کہ خود انسان کو عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، مگر بعض مواقع اس سے مستثنا ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ کسی مسلمان کو، مجھے یا آپ کو، ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ دینی خدمت ایسی ہے کہ اس کو میں اچھی طرح کر سکتا ہوں اور کسی اور نے سنبھالا تو کام خراب ہو جائے گا، تو وہاں آگے بڑھ کے اس کام کو لیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ مجھے سونپ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سونپ دیں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے، تم کو سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا. اور اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اور اسی لڑائی میں جو حضرت عکرمہ بن ابی جہل تھے، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے بھی اس جنگ کے اندر ان کو شہادت ملی. اس جنگ کا ایک بڑا دلچسپ اس میں واقعہ جو جنگ سے پہلے پیش آیا تھا کہ جو رومیوں کا سپہ سالار تھا، جس کا نام عربی تاریخوں میں جرجہ لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے طور پہ دیکھیں تو انگریزی میں اس کا ترجمہ یا لاطینی میں اس کا ترجمہ جارج ہوگا. تو جو جارج تھا وہ پہلے بات چیت کرنے حضرت خالد کے پاس آیا اور ان سے ایسی بہت سی باتیں پوچھی اسلام کے بارے میں، اور ان سے یہ بھی کہا کہ تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تمہارے نبی پہ آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی کہ وہ آپ کے نبی نے آپ کو دے دی تو آپ اللہ کی تلوار کہلانے لگے؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی تلوار وغیرہ کوئی نہیں آئی. تو بلکہ میں بھی اسلام کا دشمن تھا، لیکن پھر اللہ نے ہدایت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اتباع کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مجھے کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو، اور میرے لیے پھر مدد کی دعا کی، اللہ کی مدد کی، تو اس لیے مجھے کامیابی ہوتی. پھر اس نے کچھ اور باتیں اسلام کے بارے میں پوچھی اور آخر مطمئن ہو گیا. اور جنگ سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا اور اپنی قوم کے خلاف لڑا، اور اس لڑائی میں وہ شہید ہوا. تو یہ بھی ایک سوچنے کا موقع ہے کہ دیکھیں شخص ساری عمر اس کی کفر میں گزری ہے اور کبھی اسلام کی اس کو تعلیم ہی نہیں پتہ اس کو، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کفار کی قیادت کرتے ہوئے سامنے آیا. مگر کوئی اس کی نیکی ایسی ضرور ہوگی، کوئی اس کی نیکی ایسی ضرور ہوگی کہ اللہ کو پسند آئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عین موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ اسلام کے بارے میں معلوم کرے. اور پھر وہی ٹائم، اس کا ٹائم تو ختم ہونے والا تھا، اس کی جانے کا ٹائم تو آ چکا تھا، تو مسلمان ہو کر اور تابعین میں شامل ہو کے شہادت کا رتبہ پا کے دنیا سے گئے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، جو آخری انسان کا جو وقت ہے، اعمال کا سارا دار و مدار اس پر آ جاتا ہے. تو یہ یرموک کی پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اور جنگ کا جو آخری دن تھا، اس دن یہاں پہ یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں. اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے جو قاصد جو خبر پہنچاتا ہے، اس سپہ سالار کو آ کے بتاتا ہے، کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا اس کا، پھر اس کی مرضی ہو تو بتاتا ہے نا. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو خفیہ رکھا تاکہ مسلمانوں کی ہمتیں وہ ان میں کمزوری نہ آئے. جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی تو پھر صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی گئی. تو خیر اس کے بعد دمشق فتح ہوا، جو اس وقت بھی شام کا دارالحکومت ہے. اور اس شہر کے فتح ہونے کی بھی، آپ سب کو آواز آ رہی ہے جی میری؟
آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آواز کلیئر ہے. اچھا، ابھی تک جو باتیں کہی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی پیچیدہ بات تو پوچھ رہے ہیں، پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. جی حضرت میں ذرا چیٹ کھول دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہاں پہ کر سکتے ہیں. آگے چلیں. جی الحمد للہ سمجھ آ رہی ہے ویسے تو. اچھا، اس کے بعد جو خاص فتوحات ہیں میں انہی کا ذکر کروں گا. نہیں، بڑے شہروں کی، دمشق بڑا شہر تھا، ابھی بھی بڑا شہر ہے. وہ شہر کی فتح بڑے عجیب انداز میں دیکھیں. اچھا، اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ سپہ سالار باقاعدہ دربار خلافت سے وہ متعین نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے دستے کے سپہ سالار تھے، جو 5-6-7 ہزار سپاہیوں کے. پوری جو فوج تھی اس کے سپہ سالار نہیں تھے، وقتی طور پہ مشورے سے وہیں بن گئے تھے. اصل حکم پھر بعد میں آیا ہے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا. تو اس کے بعد لشکر جب دمشق پہنچا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضرت ابو عبیدہ جو امیر تھے وہ آدھے لشکر کو لے کے ایک طرف سے آئے، اور حضرت خالد کو آدھا لشکر دے کے دوسری طرف سے بھیجا. دونوں طرف سے گھیرا ڈال لیا. اب جب رومیوں نے دیکھا کہ حضرت خالد نے ایک دن حملہ کر دیا بڑا زور کا، اور شہر کے ایک سمت سے وہ شہر میں داخل ہو گئے، قبضہ کر کے فصیل پہ قبضہ کر کے اندر داخل ہو گئے. جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک طرف سے داخل ہو گئے تو انہوں نے چالاکی یہ کی کہ فوراً دوسرے دروازے پہ جو دوسری سمت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان سے بات چیت کر کے، مصالحت کر کے، شرائط پیش کر کے شہر ان کے حوالے کر دیا. تو وہ کھلے دروازے سے بڑی ترتیب اور منظم انداز میں فوج مارچ کرتی ہوئی شہر میں داخل ہوئی، اور ادھر سے حضرت خالد یلغار کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو دونوں شہر کے جو درمیانی مرکزی چوک تھا، جو شہر کے بیچوں بیچ تھا، اس میں دونوں فوجیں جمع ہو گئی، ایک ادھر سے آ رہی اور ایک ادھر سے. تو حضرت خالد نے ان کو مبارکباد دی کہ ہم نے بزور شمشیر شہر فتح کر لیا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے نہیں، شہر تو ہم نے مصالحتی شرائط پر ہم نے فتح کیا. تو آخر میں خیر یہ پایا کہ جو حصہ حضرت خالد نے فتح کیا ہے اس کو بزور شمشیر مانا جائے گا، اور جو حضرت ابو عبیدہ نے فتح کیا ہے، جہاں تک ابھی ان کی فوج پہنچی ہے، اس سے بطور شرائط کے مانا جائے گا. تو جو علاقہ عن وطن فتح ہوتا ہے، یعنی بزور شمشیر فتح ہوتا ہے، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں. اور جو یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ وہاں پہ جو کوئی شرط نہیں ہوتی، تو مسلمان وہاں پر آزادی کے ساتھ جو نظام جیسا سیٹ اپ بنانا چاہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں پر جو شرائط سے فتح ہوئے تو جو شرائط طے ہوئی ان سب کو پورا کیا جائے. تو اس لیے پھر جو دمشق کے اندر یہ صورتحال رہی. اور اس کے بعد اور جو بڑے شہر فتح ہوئے، حمص فتح ہوا ہے. حمص جو تھا نا، وہ قیصر کا دارالحکومت تھا. اس کے 2 دارالحکومت تھے، ایک یورپی ایک ایشیائی. یورپی جو تھا وہ قسطنطینیہ تھا، اور جو ایشیائی تھا وہ حمص تھا. تو اس شہر میں یہاں سردی بہت زیادہ تھی اور شہر فتح ہونے میں نہیں آتا تھا. یہاں پر صحابہ کرام کی کرامت ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حیات الصحابہ میں بھی ہے، کہ اس محاصرے میں جب یہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے ایک دن تکبیریں بلند کی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے. تو جو شہر کی فصیل تھی اس میں زلزلہ آ گیا، وہ فصیل ٹوٹ گئی، گر گئی، اور مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا. بلکہ شہر والے ڈر گئے جب فصیل دیکھا کہ وہ شکستہ ہو رہی ہے، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پورا شہر ہی تباہ نہ ہو جائے نا. تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ آپ شہر لے لیں. اچھا، جب یہ حمص تک کا علاقہ فتح ہو گیا، اس کے بعد یرموک کی دوسری جنگ پیش آئی. اور چونکہ قیصر نے دیکھا کہ انہوں نے تو ہمارا دارالحکومت بھی فتح کر لیا، تو اس نے پھر بہت زیادہ لشکر منگوائے، یورپ سے تک سے اس نے اپنی فوج اس نے منگوائی. اور اب وہ لشکر جو وہاں سے چلا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں وہ لشکر ہے، اور حمص کے وہ قریب آ رہا ہے. تو مسلمانوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے لڑیں گے تو ظاہر گھیرے کے اندر آ کے لڑیں گے. اتنی بڑی فوج کے ساتھ گھیرے میں آ جانا یہ تو کوئی فوجی لحاظ سے مصلحت کی بات نہیں ہے. تو گھیرے سے نکلنے کے لیے شہر چھوڑنا پڑے گا. جب شہر چھوڑیں گے تو ظاہر ہے اس کی حکومت بھی گئی.
تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں حمص کے لوگوں سے ہم نے جتنا جزیہ و خراج وغیرہ وصول کیا ہے وہ لسٹیں ساری موجود تھیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو سب بات چیت جو بھی انتظام تھا زبانی ہوتا تھا، ایسی بات نہیں تھی. جیسے آج کل کے دفاتر ہوتے ہیں اور آج کل ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، اس سے میں تو کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ وہ نظام اچھا تھا. وسائل آج کل زیادہ ہیں لیکن امانت و دیانت اس زمانے میں زیادہ تھی. تو اس لیے ہر چیز کا باقاعدہ اندراج ہوا کرتا تھا کہ کس شخص نے کس ٹائم کتنا اس نے جزیہ دیا ہے، تو ساری لسٹیں موجود تھیں. اس کے مطابق ہر شخص کو جزیہ واپس کیا گیا، خراج واپس کیا گیا کہ یہ آپ سے ہم نے لیا تھا آپ کی حفاظت کے طور پہ. ذمہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ مسلمانوں نے لیا ہے، اس کی جان مال عزت آبرو حقوق کا ذمہ مسلمانوں نے لیا ہوتا ہے، اس کے بدلے تھوڑا سا جزیہ اس سے لیتے ہیں. تو وہ جب ہم ادا نہیں کر سکتے لیں آپ کو واپس ہے. تو وہ لوگ اتنے حیران ہوئے کہ یار کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بادشاہ نے ٹیکس لے کے واپس کیا ہو، گھر میں ایک ایک کو پیسہ دیا ہو، یہ لو آپ کا پیسہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، ہم شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھیں گے، قیصر کو شہر میں نہیں آنے دیں گے. اور دعائیں کی سب نے کہ اللہ تمہیں پھر واپس لے کے آئے. تو یہاں سے پھر یہ لوگ نکل کے پیچھے ہٹے ہیں اور یرموک کے میدان میں جہاں پہلی لڑائی ہوئی تھی وہیں بہت بڑی دوسری لڑائی ہوئی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں. اور یہ وہ مشہور لڑائی ہے جس کے بارے میں جو علامہ اقبال کی جو نظم ہے، جنگ یرموک کا ایک منظر، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام. وہ اس موقع کے لیے وہ نظم لکھی گئی تھی. تو بہرحال اس لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور صحابہ کرام کی بہادری اور سرفروشی کے بڑے واقعات اس جنگ کے اندر ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں. میں نے ظاہر تاریخ امت مسلمہ میں ہم ہر چیز تو ہم بیان نہیں کر سکتے، جب پوری تاریخ لکھنی ہوتی ہے تو اختصار بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے 2 کتابیں بہت اچھی ہیں. ایک تو فتوح الشام ہے علامہ واقدی رحمہ اللہ کی، اور ایک ہے وہ بھی فتوح الشام کے نام سے ہے علامہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی. جو واقدی کی کتاب ہے اس میں تفاصیل زیادہ ہیں، اور چونکہ واقدی ضعیف راوی ہیں اس لیے استاد صاحب کی لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس وجہ سے شاید ان کی آواز چلی گئی. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے، کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم.